اسی قسم کی بات ایک انٹرویو میں بھی کی. سو یور کمنٹس آن دیٹ ایز ویل پلیز. Absolutely rubbish and bluff whatever they are saying about this. وہ جو جسٹیفیکیشن اس کی دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ عذر گناہ ہے جو کہ بدتر از گناہ ہے والی بات ہے. یعنی ان پہ کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیے ملٹیپل ایگزامپلز آپ کو دیتے ہیں کہ امریکن بٹریل یہاں کتنا کلیئر ہے. آپ اگر اس جیوگرافی دیکھیں ساؤتھ وزیرستان کے اس علاقے کی سراروغا ہے جہاں مکین ہے, یہ وہ علاقے جو پریکٹیکلی ہارڈ پاکٹس ہیں ان کی کہ جہاں پہ تحریک طالبان ایکچوئل بیس کرتے ہیں اور جس پر تین طرف سے اٹیک کیا جا رہا ہے. اس علاقے کے چاروں طرف وزیر علاقے ہیں, وزیر ٹرائبس کے. یہ مسعود علاقہ ہے نا, بیت اللہ مسعود, حکیم اللہ مسعود, دے آر فرام دا مسعود ٹرائب. بالکل. تو جو وزیر ہیں پریکٹیکلی وہ افغانستان کی سرحد کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں. یعنی مسعود علاقہ جو ہے وہ ڈائریکٹلی افغانستان کے بارڈر سے ٹچ نہیں کرتا. اور دیر آر ٹو میجر وزیر کمانڈر, وانا میں مولوی نذیر تھا اور نارتھ وزیرستان میں مولوی گل بہادر. اور ان دونوں ملیٹنٹ کمانڈرز کے ساتھ آرمی نے پیس ڈیل کی اور یہ ان کو تھریٹ بھی کیا اور کیریکٹر اسٹک دونوں پروسیس رکھے کہ اگر تم نے بٹرے کیا ہمیں, اگر تم نے اس وقت پاکستان آرمی پر حملہ کیا تو تمہارے علاقوں کو بھی رون دیا جائے گا. لہٰذا آپ نوٹ کیجئے کہ یہ دونوں کمانڈرز مولوی نذیر اور مولوی گل بہادر اس لڑائی میں نیوٹرل ہیں. اور لیکن گل بہادر وہ آدمی ہے کہ جس نے 3 مہینہ پہلے پاکستان آرمی کے ایک کانوائے کو نارتھ وزیرستان میں ایمبوش کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہمارے 27 آفیسرز جوان شہید کیے تھے اس نے. بالکل. اور اس کے بعد گل بہادر پر سخت پاؤنڈنگ کی گئی تھی, سخت اٹیک, ایئر اسٹرائکس بھی اور آرٹلری شیلنگ بھی اس پر کی گئی تھی اور اس کا دماغ درست کیا گیا تھا. اب ہوتا ہی, اور اس وقت بھی یہ ہوا تھا. Shouldn't we take all of these people out now for once and for all? Let's get rid of them. کہ بس ختم کرو یار اس بات کو کہ کل کے لیے ہماری دوبارہ لیے مصیبت سے کھڑا نہ, ہمیں دوبارہ یہ آپریشن نہ کرنا پڑے, دوبارہ لوگوں کو باہر نہ نکالا جائے. Just a casual question. جو امپورٹنٹ اسٹریٹجی اس وقت ہے کہ جو آرمی نے پرائیورٹائز کیا ہے کہ کون ہائی انٹینسٹی تھریٹ ہے اور کون ایسا تھریٹ ہے کہ جس کو لو پرائرٹی پہ کر بعد میں ٹیک آن کیا جا سکتا ہے. وہی بات جو ہم نے کہی نا آپ سے کہ بہت بڑا ایکسس تھیٹر آف آپریشن نہیں کھولا جا سکتا ہے. اور دس از اے ویری اسمارٹ اسٹریٹجی کہ آپ ٹرائبس کے آپس کے اختلافات کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں, آپ ملیٹنٹ گروپس اور مختلف گروپس جو ہیں ان کے آپس کے اختلافات کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. جو ہائی انٹینسٹی تھریٹ ہے اس کو پہلے ایلیمینیٹ کر رہے ہیں, لو انٹینسٹی کو بعد میں ٹچ کریں گے. چھوڑا تو کسی کو نہیں جائے گا. جس طرح باجوڑ کو کلیئر کیا, پھر سوات کو کلیئر کیا, آپ ساؤتھ وزیرستان میں آئے ہیں, اس کے بعد نارتھ وزیرستان کے بھی جو گل بہادر کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا جو اس نے 27 آفیسرز اور جوان شہید کیے ہیں. he'll never be forgiven for that. I hope so. لیکن انڈر دس سرکمسٹانسز اس کو تھریٹ دے کے نیوٹرلائز کیا گیا. امریکن کیا کر رہے ہیں اگر آپ نوٹ کیجئے, پچھلے پریکٹیکلی 4 ہفتے سے جب سے یہ کیمپین شروع ہوئی ہے, اس محسود علاقے پر جہاں یہ ملیٹنٹس اس وقت آن دا موو ہیں, جو ملیٹنٹس اپنے مورچے چھوڑ کے نکل کر پوزیشن بدل رہے ہیں, ایک ڈرون سٹرائک محسود علاقے پر نہیں کی گئی. اور ساری ڈرون سٹرائکس کی گئی ہیں گل بہادر پر یا مولوی فقیر پر جو باجوڑ میں. وہ باجوڑ والے کو بھی مار کے آرمی نے چپ کرا دیا کہ تم نے ہلنا نہیں ہے یہاں سے. اور ان پر ڈرون سٹرائکس کی جا رہی ہیں امریکن کی طرف سے کہ تم آرمی کی پشت پر حملے کرو, بیکاز آرمی موو کر گئی ہے, ایڈوانس کر گئی ہے آگے. اگر گل بہادر پیچھے سے حملہ کرتا ہے یا مولوی نذیر وانا سے حملہ کرتا ہے تو آرمی کی پشت غیر محفوظ ہوتی ہے اور ہمیں بڑی کیجولٹیز لینی پڑیں گی. اینڈ واٹ دی امریکنز آر ڈوئنگ از کہ انسٹیڈ آف ہٹنگ محسود ٹرائب ریجن جہاں پہ بیت اللہ محسود کے ایلیمنٹس ہیں, ان کو مارنے کے بجائے وزیر پر اٹیک کر رہے ہیں اور باجوڑ میں فقیر پر اٹیک کر رہے ہیں. نا دوسرا جو پوسٹیں انہوں نے پیچھے سے ہٹائی ہیں, پریکٹیکلی کنار سے لے کر پاکتیکا تک جتنی بارڈر پوسٹ تھی امریکن کی, دے ہیو ریموو دوز پوسٹ اینڈ ناٹ اے سنگل ڈرون اسٹرائک ہیز بین ڈن آن دوز ملیٹنٹس جو فرار ہونے کے لیے اس علاقوں سے نکل کر جا رہے ہیں. لہذا امریکن کا یہ کلیم کہ صاحب جان کے ایز اے اسٹریٹجی ایز اے ٹیکٹک انہوں نے ایسے کیا از نتھنگ بٹ کاک اینڈ بل اسٹوری. صحیح. سو اس سرکمسٹانس میں کیفیت اس وقت یہ ہے کہ وی آر آن آر اون. ہمیں پریکٹیکلی یہ جنگ اپنے طور پر خود لڑنی ہے, اپنی اسٹریٹجی بلڈ کرنی ہے. امریکن سے ہم بٹریل تو توقع کر سکتے ہیں, ان سے کوئی امداد ہمیں نہیں مل سکتی. اور اس بات کو سمجھتے ہوئے ہی پاکستان آرمی نے اس وقت اپنی اسٹریٹجی بلڈ کی ہے اور اللہ کے فضل سے وی آر موونگ اہیڈ ود آور اون ریسورسز. اپنی کیجولٹیز دے رہے ہیں, اپنے شہید دے رہے ہیں, اپنے زخمی دے رہے ہیں, اور کوئی امریکن ٹیکنالوجی یا سپورٹ استعمال نہیں ہو رہی اس آپریشن میں. اور اچھا this is a very important aspect which is not being promoted in the media right now. کہنے کا مقصد یہ کہ جو ہمارا میڈیا وہ اس بارے میں بڑا خاموش ہے کہ نارتھ وزیرستان میں جتنا آپریشن چل رہا ہے اس کے اندر کوئی ٹیکنالوجی باہر سے نہیں استعمال ہو رہی, کسی باہر ملک کی مدد نہیں ہو رہی, بلکہ جس طرح بھی آپ کہہ رہے تھے لوگ ہمیں بٹرے کر کے چلے گئے. پوائنٹ یہ ہے کہ
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں اب یہ ہماری قوم کو بتانا چاہیے کہ جو لوگ مثلاً سوری ٹو سے کچھ پولیٹیکل لیڈرز ایسے ہیں جو کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی ہم یہ جنگ امریکہ کے کہنے پہ کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں کرنی چاہیے. آپ کا ان لوگوں کے لیے کیا جواب ہوگا؟ دیکھیے آئی ووڈ اونلی کال دم کہ یا تو وہ نادان دوست ہیں یا دانا دشمن ہے. You want me to start taking names? The first name that comes to my mind is Imran Khan. دیکھیے عمران خان کو ہم he is a sincere man. I must acknowledge he is a genuinely sincere man. لیکن I must acknowledge کہ اس سارے ایشو کے اوپر ان کو اپنے اسٹانس کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. I respect him. We have met together so many times. I respect his vision for Pakistan. لیکن کم از کم جو ہمارا وزیرستان آپریشن ایشوز ہیں, جو نیشنل سیکورٹی کے جو ایشوز ہیں, he needs to review his policy. اس میں یہ بات لیکن جو عمران کا لیکن اگین جو پاکستان کے نیشنل اسمبلی میں ان کا اسٹیچر چھوٹا سا ہے, جو مین اسٹریم بڑی پارٹی ہے, نواز شریف کی پارٹی ہے, پی ایم ایل کیو ہے, پی ایم ایل این ہے, اور ایون جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, یا ایون جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان والے لوگ ہیں, ان لوگوں کا اسٹانس تو ٹو بی آنسٹ شرمناک ہے. یعنی آپ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ پوری پارلیمنٹ نے آج کوئی ریزولوشن پاس نہیں کی آرمی کو سپورٹ کرنے کے لیے, ہمارے شہداء کے لیے کوئی اسپیشل کوئی ریسپیکٹ اور ادب کا کوئی میڈل ان کو ایوارڈ نہیں دیے جا رہے, کوئی میڈیا میں کوئی اتنا کوریج ان کو نہیں دیا جا رہا ہے. اور پریکٹیکلی ان سیاست دانوں کا جو ایشوز ہیں, اف یو لک ایٹ دوز ایشوز, نیشن از ایٹ وار, ہمارے جوان شہید ہو رہے ہیں, اور یہ سوائے اپنے پرکس اینڈ پریولیجز کے اور این آر اوز کے اور اپنے بحث کرنے کے کیری لوگر بل پہ اور ہلری کلنٹن کی پذیرائی کرنے پہ, پریکٹیکلی لٹرلی ایکسکیوز مائی لینگویج بوٹ لکنگ ہے. اور جس طرح یہ عزت اور آبرو بیچ رہے ہیں ملک کی, جس دن وہ پہنچی ہیں اس دن دھماکہ ہوا ہے پشاور میں, 200 آدمی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں. کسی ایک نے اپنے ہلری کلنٹن کے ساتھ, ان کی آپ باڈی لینگویج دیکھیے ان سیاست دانوں کی اور ان ایلیمنٹس کی جو اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کسی کے چہرے پہ کوئی دکھ کوئی تکلیف نہیں تھی, کسی نے اس کو انسلٹ نہیں کیا اس بات پر کہ تمہاری جنگ لڑنے کی وجہ سے یہ مصیبت ہمارے سر پر آئی ہے. دیکھیے there are two wars which are being fought right now in Pakistan. ایک امریکہ کی جنگ ہے, ایک ہماری جنگ ہے. امریکہ کی جنگ میں ہم جہاں ساتھ دے رہے ہیں وہ ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ ہم نیٹو کی سپلائیز کو اجازت دے رہے ہیں کہ وہ افغانستان جائے. That's it. اور جو ہم اپنی جنگ لڑ رہے ہیں وہ یہ جنگ ہے کہ ہم افغانستان سے داخل کی جانے والی دہشت گردی کا مقابلہ اپنی سرحدوں کے اندر کر رہے ہیں. جو تحریک طالبان پاکستان ہے, امریکہ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ اس کا افغانستان کی جنگ میں, افغانستان کے جہاد میں کوئی رول نہیں ہے. یہ ایک دہشت گرد گروپ ہے جو صرف پاکستان سے لڑتا ہے. امریکن کو بھی پتا ہے, ہلری کلنٹن نے یہ بات کہی ہے اب کی دفعہ آ کے, شی ہیز ایکنالجڈ کہ دیر آر ٹو ٹائپس آف طالبان, گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کی بات اب ہر کوئی کرنا شروع ہو گیا. صحیح. لیکن امریکن ڈیفینیشن طالبان کی جو ہے اس کے اندر وہ افغان طالبان کو شامل کرتے ہیں. ہماری حکومت اور سیاست دان لاک اسٹاک اینڈ بیرل امریکن ڈیفینیشن کو ایکسپٹ کرتے ہیں, اور یہ بدنصیبی کی بات ہے اس حکومت کے لیے بھی اور اس امریکن کے لیے بھی. کوئی پاکستانی سیاستدان پاکستانی طالبان اور افغان طالبان میں فرق نہیں کر رہا, اینڈ دس از دا موسٹ شیملیس تھنگ دے کین ڈو, موسٹ شیمفل تھنگ آئی وڈ سے دے کین ڈو. کہ اس وقت واضح ڈفرنس کرنے کی ضرورت ہے کہ گلبدین حکمتیار, جلال الدین حقانی اور ملا عمر دہشت گرد نہیں ہیں. دے آر فریڈم فائٹرز ہو ٹرائنگ ٹو لبریٹ دیئر ہوم لینڈ. لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ تحریک طالبان پاکستان, جو پاکستان کی ریاست سے لڑ رہے ہیں. اور پاکستان جب دہشت گردی کی بات کرتا ہے تو وی ٹاک آف تحریک طالبان پاکستان. نہ پارلیمنٹ یہ بات کر رہی ہے, نہ سیاستدان کر رہے ہیں, نہ میڈیا کر رہا ہے. اس ڈسٹنکشن کو واضح کرنا ضروری ہے کہ دے آر ٹو ڈفرنٹ طالبان انڈر دا سیم نیم. اور جب تک آپ یہ ڈسٹنکشن نہیں کرو گے, امریکنز پوری دنیا کے آگے یہی کہتے رہیں گے کہ ہم طالبان کے خلاف ایک جنگ کر رہے ہیں, ان کے طالبان اور ہیں, ہمارے طالبان اور ہیں. سو in this environment, army is practically left on its own. کیونکہ پاکستان آرمی کا اپنا پروپیگنڈا پرسپشن مینجمنٹ اور پی آر ونگ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے. جو باقی پرائیویٹ چینلز ہیں, گلوبل میڈیا ہے, دے آر اسٹرانگ انف. نتیجتاً آرمی آن گراؤنڈ قربانیاں بھی دے رہی ہے, شہادتیں بھی دے رہی ہے, اور ملک کو دفاع بھی کر رہی ہے. پریکٹیکلی اس وقت پاکستان کا دفاع کرنے کا اگر کوئی ادارہ قائم آخری رہ گیا ہے, آخری مورچہ جو رہ گیا پاکستان میں, وہ اس وقت پاکستان کی آرم فورسز ہیں. اور اللہ کے فضل سے مورال ہائی ہے فوجوں میں. آرمی کے اندر یہ بات اب بالکل کلیئر ہو چکی ہے کہ اچھے طالبان کون ہیں, برے طالبان کون ہیں, دہشت گرد گروہ کون ہیں, وہ کون سے ہیں کہ جو لوکل ٹرائبز ہیں جن کو نیوٹرلائز کیا جا سکتا ہے, وہ کون سے ہیں کہ جن کو فورن فنڈنگ ہو رہی ہے, اور امریکنز ہمیں کہاں بٹرے کر رہے ہیں. اب کوئی شبہ نہیں رہ گیا کہ سی آئی اے ورسز آئی ایس آئی خوریز جنگ ہو رہی ہے آن گراؤنڈ. کہ سی آئی اے ہمیں بٹرے کر رہی ہے. سی آئی اے کے الائز میں را شامل ہے, راما شامل ہے, دا نیو افغان سیکرٹ سروس, اور آئی ایس آئی یہاں پر پریکٹیکلی اسٹینڈ الون دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیفینڈ دا نیشنل آنر ہے. صحیح. تو یہ بات
پوری ہماری قوم کو، نوجوانوں کو، یوتھ کو